انتہائی افسوس اور دکھ کا مقام ہے، ایک بھانڈ، گنجر اور کتی کا بچہ ناصر مدنی، اس نے ایک چینل یوٹیوب سچ بات کے اوپر کسی اینکر نے اس سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ بریلوی ہیں کہ اہل حدیث ہیں؟ اس نے کہا کہ میں اہل حدیث لفظ کو اچھا نہیں سمجھتا اور میں اپنی زبان سے یہ لفظ اہل حدیث نہیں ادا کرنا چاہتا، اور اس نے کتے کی طرح آگے یہ بھی بک بک کی ہے، ہاؤ ہاؤ، جس طرح کتا بھونکتا ہے اس طرح وہ بھونکا ہے، کہتا ہے کہ میں اپنے خطابات کے دوران لفظ اہل حدیث اپنی زبان سے استعمال نہیں کروں گا۔ ہم کہتے ہیں کتی کے بچے، کسی کتی کی نسل، تجھے یہ نہیں پتا کہ ہمارے اسلاف نے اس لفظ اہل حدیث کے اوپر اپنا تن من دھن جانے قربان کروا دی ہیں، اور تو نے لفظ اہل حدیث کو سمجھا کیا ہے؟ اور یاد رکھیے ہماری اور علماء سلف کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام الناس تک یہ قرآن کا پیغام پہنچے اور نبی کی حدیث کا علم پہنچے۔ آج تم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتے ہو، یہ لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتے ہو، اور یاد رکھو لفظ اہل حدیث پر یہ بھونکنے والا کتا، جس نے بھی اس لفظ اہل حدیث کو مٹانے کی کوشش کی ہے وہ خود مٹ گیا ہے۔ لفظ اہل حدیث کو جتنا مٹاؤ گے یہ اتنا ابھر کے رہے گا۔ اور یہ کنجر کا بچہ اگر کسی مدرسے کے اندر پڑھا ہوتا نا تو اس کو پتا ہوتا کہ لفظ حدیث اور لفظ اہل حدیث کی شان کیا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ جس نے مدرسے کا ایک دن دروازہ بھی جا کر نہ دیکھا ہو اور وہ بھانڈ گنجر محراب و منبر کے اوپر آ کے لوگوں کے دلوں سے لفظ اہل حدیث نکالنا چاہتا ہے، اس بغیرت کتے کے بچے کنجر کے ساتھ ہم بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا کنجر کا بچہ ہے، اس نے سچ بات چینل کے اوپر بکواسات کر کے یہ اتر گیا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب اس مسئلے کا اب تم جواب دو۔ ہم نے کہا کہ جنہوں نے یہ بغیرتیاں کی ہیں ان سے جا کر پوچھو، اور ہم اپنا تن من دھن لفظ اہل حدیث کے اوپر گرتے، اگر ہماری زندگی کی آخری سانس بھی نکل جائے ہم لفظ اہل حدیث کا دفاع کرتے کرتے اپنی جانوں کا نذرانہ قبول کر دیں گے۔ اور یاد رکھو جو اس کو بلانے والے ہیں وہ بھی کنجر، جو اس کو سننے والے ہیں وہ بھی کنجر، اور جہاں یہ ناصر مدنی بھانڈ آئے گا اگر اس جلسے کے اندر ہمارا خطاب ہوگا ہم اس خطاب کے اندر نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔